ہم وہ لوگ ہیں جب ہم پیدا ہوئے تھے نا ہمارے کان میں سب سے پہلے کیا دیا گیا تھا؟ اذان. جب ہم نے بولنا سیکھا تو ہمیں سب سے پہلے کیا سکھایا گیا؟ بسم اللہ لا الہ. ہمیں سب سے پہلی کتاب کون سی پڑھائی گئی؟ قرآن. جب ہم 7 سال کے ہوئے مسجد میں جا کے کیا بتایا کہ بیٹا نماز پڑھو، تو ہمیں ایک بندہ آ کے جس کی ساری عمر وہ عیاشیاں کر رہا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ رہا، وہ جانوروں کے ساتھ ابیوز کرتا رہا، انہیں وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ آ کے ہمیں بتائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم اس کی بات پہ بلیو کریں. وہ بتائے گا صراط المستقیم کا راستہ ہمیں. دس از زوال. عدیل صاحب، جہاد کیا ہے؟ جہاد کو چھٹا رکن کہا جاتا ہے اسلام پر. دس از جہاد کہ آپ نے وہ لڑکیاں تیار کر لی کہ جن کے منہ پہ گالم گلوچ کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، اور وہ اسمبلی میں جائیں گی، وہاں بیٹھیں گی جہاں اوپر اسماء الحسنہ لکھے ہوں. فیصل بھائی، ہم وہ لوگ ہیں جب ہم پیدا ہوئے تھے نا ہمارے کان میں سب سے پہلے کیا دیا گیا تھا؟ اذان. جب ہم نے بولنا سیکھا تو ہمیں سب سے پہلے کیا سکھایا گیا؟ بسم اللہ لا الہ. جب ہم نے 7 سال کے ہوئے ہمیں سمجھ لگی چیزوں کی تو ہمیں مسجد میں جا کے کیا بتایا کہ بیٹا نماز پڑھو. ہمیں سب سے پہلی کتاب کون سی پڑھائی گئی؟ قرآن. تو ہمیں ایک بندہ آ کے جس کی ساری عمر وہ عیاشیاں کر رہا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ رہا، وہ جانوروں کے ساتھ ابیوز کرتا رہا، انہیں وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ آ کے ہمیں بتائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم اس کی بات پہ بلیو کریں. وہ بتائے گا صراط المستقیم کا راستہ ہمیں. یار ہم لوگ پیدا مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے دل میں ہے قرآن. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے ہم اس میں قرآن کی دہرائی کرتے ہیں، ہم ڈیلی روٹین کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. بات یہ لوگ یقین تو کر رہے ہیں نا اس کی بات پہ. عدیل، اس کی بات پہ لوگوں کو یقین تو ہے، لوگ یقین تو کر رہے ہیں. آپ اس ملک کے ساتھ تضاد دیکھیں. پاکستان کے آئین کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوری آئین. پاکستان کی وہ جماعت جو یہ دعوے دار ہے کہ انہوں نے آئین بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق جی لیفٹسٹ اپروچ ہے ان کی. بالکل لیفٹسٹ اپروچ ہے. جی بالکل. لیکن نام کیا ہے ان کا؟ پیپلز پارٹی. اچھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوری آئین. اسلامی جمہوریہ آئین. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں نا، اگر یہ اسلامی جمہوری آئین ہے تو پھر مذہب کا سیاست کے ساتھ تعلق کیوں نہیں ہے؟ ہم جہاں کھڑے ہیں نا، جو آپ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں پاکستان میں بالکل بھی نا امید نہیں، میں پاکستانی قوم سے بھی نا امید نہیں. اگر پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگ ہیں تو 24 کے 24 اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس سے مختلف سوچ بھی رکھتے ہیں. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. یہ تو ایک پولیٹیکل ویو ہے جو چل رہی ہے. اس کا حل یہ ہے، اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں نا، جب تک اس کا توڑ نہیں دے گا میاں نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، اس وقت تک یہ اجارہ داری رہنی ہے. باقی جو اسلامک ٹچ ہے، یہ جو سیکٹیرین سے متعلق میں نے بات کی ہے، یہ چیزیں جتنی جلدی لوگوں کو اپیل کرتی ہیں، لوگ اتنی جلدی اس سے بدظن بھی ہوتے ہیں. گورنمنٹ پرفارم کرے، مسلم لیگ نون اپنی اسٹریٹجی بنائے، نکلے باہر، نواز شریف بتائے کہ میں چاہتا کیا ہوں، اپنی کنفیوژن ختم کرے، تو پھر یہ معاملات اوکے ہو جائیں گے. اوورآل آپ نے کہا نا کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ وی آر کنفیوزڈ. ہم الجھی ہوئی قوم ہے، ہمارے دل الجھے ہوئے، ہمارے دماغ الجھے ہوئے، ہم تذبذب کا شکار ہیں، ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار، ہم معیشت کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار، ہم مذہب کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار، ہم روایات کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار، ہم ہر چیز کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہیں. آپ اسلام کی بات تو کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن آپ پورا نظام آپ کا سود پہ چل رہا ہے. تسبیح دکھاتے ہیں بینک والے اور تسبیح کا پٹا ڈال دیتے ہیں. دیکھیں پورا نظام سود پہ چل رہا ہے. اسلامک بینکنگ از سم تھنگ ایلس. اس میں کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں، کچھ پہ ڈاؤٹ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اوور آل شیلٹر تو اسٹیٹ بینک کا ہے نا، وہ سودی نظام ہے نا سارا. 100% جی 100%. ٹھیک ہے. ہاں جی. اینڈ یو آر دی اسلامک اسٹیٹ. جی میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ کے ملک میں کیا ہے؟ آپ عمران کا سب سے بڑا سلوگن کیا تھا؟ جہاد. جہاد کیا ہے؟ جہاد کو چھٹا رکن کہا جاتا ہے اسلام کا. بٹ دس از جہاد کہ آپ نے وہ لڑکیاں تیار کر لی کہ جن کے منہ پہ گالم گلوچ کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، اور وہ اسمبلی میں جائیں گی، وہاں بیٹھیں گی جہاں اوپر اسماء الحسنہ لکھے ہوں گے. اللہ اکبر. دس از زوال. عدیل صاحب، دس از زوال. لیکن صرف عمران کو بلیم کرنے سے کام نہیں چلے گا. جو بھی ہیں اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، زمانے کی شکایت ہے نہ قسمت کا گلہ. باقی کیا